گھبرانا بھی. جہاں تک تعلق ہے عورت کی مووی کا اس کی اسلام میں گنجائش ہے. اب دیکھیں نا خود غور کریں, جس بندے کی شادی ہوتی ہے ذرا غور کریں, ٹھنڈے دل سے سوچنا. جہاں وہ مووی والے کو لے جاتا ہے, مووی والا کس کمرے میں جانا, وہاں اس گھر کی عورتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی, اونچی بولو. اس شادی والے کی بیوی بھی ہوتی ہے, اس کی ماں بھی ہوتی ہے, اس کی بہن بھی ہوتی ہے. غور کریے کتنے بڑے بحث مند لوگ ہیں, سوچے. اس کی بیٹی بھی ہوتی ہے, سارے گھر ہوتے ہیں. اور جو کہہ رہے ہیں ان کا مانا ہوتا ہے, ان کا کچھ بھی نہیں لگتا. آج نبی ہے, آج نبی سے پردہ کیا ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو بے حیائی ہوتی ہے, اپن تو پہلے سے ہی دوپٹہ دھار میں نہیں ہوتا. اگر ہو تو جب کس بے حیات میں آتے ہیں, کس بے لگام ہوتے جسے آتا ہے خوبی والے, تو وہ دوپٹہ اتار دے جاتا ہے. جس طرح یہودی ہوتے نہیں علم اور ڈراموں میں اپنے معاملات جب وہ اپنی یہ بنوائی ہوتی, تو کیونکہ انہوں نے میڈیا دیکھا ہوا, انہوں نے پھر وہی ایکشن کرنی ہوتی ہے, اسی انداز میں اپنے آپ کو کی کوشش کرنی ہوتی ہے. تو کس قدر یہ سارے کام حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں, حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. بے پردے کی ہے, صرف سارے کے باہر لگے ہوتے لوگ. ابھی شب برات میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بات بتائی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج کیا, کچھ عورتوں کو دیکھا جن کو رب نے ان کے بالوں کے ساتھ لٹکا رکھا تھا جہنم کے دربار کے ان کو سزا دیا. مولا جناب نے آج کی یاد سنو اور ان کو جھوٹ کیا فرمائی, عورتیں اپنے سارے کے بالوں کو اجنبی بچوں سے چھپاتی نہیں تھی, اس لیے رب نے ان کو سزا دے رکھی ہے, اس لیے رب نے ان کو جہنم میں دے رکھی ہے. اب غور کریے کس حدیث سے ان کو ملا, تو جب عورتوں کی مووی بند ہوتی کیا اچھا ہوتا ہے. لہٰذا عورتوں کی مووی بنانا حرام, حرام اور حرام اور جہنم لے جانے والا کام. صلو علی الحبیب. کہتے جس کمرے میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کمرے میں جاندار کی تصویر ہے. شریعت میں کیا ہوتا ہے, یہاں جاندار سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے, بلی ہو, کتا ہو, شیر ہو, چیتا ہو, انسان ہو جو نماز پڑھ رہے بھلے ہو, بھلے جو نماز پڑھ رہے اس کے پیر کی تصویر کیوں نہ ہو. یہ یاد رکھیں, اگر تو تصویر نمازی کے سامنے, نماز میں سب سے زیادہ کراہت کسی صورت میں آئے گی کہ تصویر اس کے سامنے. پھر جو دائیں جانب تصویر ہے کمرے میں, اس کے بعد کسی وجہ سے نماز میں کراہت آئے گی. پھر جو بائیں جانب تصویر ہے اس کی وجہ سے کراہت آئے گی. سال کے اوپر جو تصویر ہے اس کی وجہ سے کراہت آئے گی. بعض علماء نے جو پیچھے جو نماز کی حالت میں نظر نہیں آتی, بعض علماء نے اس سے کراہت کیا کہ اس کی وجہ سے کراہت نہیں آئے گی, اس کی وجہ سے کراہت نہیں آئے گی. اس کا بہترین حال ہے اسلام وہ آپ کو بتا دیں. اول تو دھیان میں جاندار کی تصویر ہونی نہیں چاہیے. اگر کسی وجہ سے کوئی تصویر ہے تو جب نماز پڑھیں کم از کم اس کے اوپر کوئی پردہ ڈال دیا, اس کے اوپر کیا ڈال دیا کرے, پر جب چھپ گئی کچھ نہیں ہوتا. جیسا کہ عالمگیر میں لکھا ایک بندہ نماز پڑھ رہے اس کے مسلح پر ایسی کرنسی موجود ہے جس پر تصویر بنتی ہے, جس طرح ہماری ملک کی کرنسی بابا قوم قائد اعظم علیہ ما یستحق عند اللہ, آپ کی تصویر بنی ہوتی ہے. آپ کی کیا بنی ہوتی ہے, تصویر بنی ہوتی ہے. تو آپ فتاوی عالمگیر میں لکھا ہے یہ کرنسی جس پر تصویر ہے جہاں آپ نماز پڑھیں اسی مسلح پر موجود ہے, لیکن کسی کپڑے میں, تھیلی میں, کسی بیگ میں بند ہے, تصویر نہ لگی ہے. علماء نے لکھا آپ کی نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے کیونکہ تصویر نظر ہی نہیں آتی. کیونکہ تصویر اسی طرح تقریباً ہر بندے کی جیب میں کیا ہوتے ہیں, پیسے ہوتے ہیں, شناختی کارڈ ہوتا ہے. اسی طرح جب حج پہ جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بندے کو ہر وقت اپنے پاس رکھنی پڑتی ہیں جن کے اوپر تصویر بنی ہوتی ہے. تو حکم کیا ہے, جیب میں ڈال تو چھوٹ جائے کچھ نہیں. اسی طرح وہ تصویر ہے
جو فرش پہ پڑی ہوئی ہے ان کی وجہ سے نماز میں کوئی خلل جائے. مثلا ایک بندے نے فرش پہ ایسا قلیم بچھایا ہوا ہے جس کے اوپر بلی یا ہرن وغیرہ کی کیا بنتا، اب اس تصویر کی وجہ سے نماز میں کوئی خلل جائے، کیونکہ اس تصویر کو روندا جاتا ہے. جو فرش پہ پڑی ہے اس کی کوئی تعلیم نہیں کی جاتی، جس کو روندا جا رہا ہے اس کی وجہ سے بھوکار نے لکھا نماز میں خلل نہیں ہے. صلو علی الحبیب. اکثر لوگ کہتے ہیں جمعرات کو سرما نہیں پہننا ہے. اسلام نے اس کے بارے میں کہا یہ سوائے کی حالت سے کچھ بھی نہیں. یہ بدعات اور خرافات میں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دن جب بھی آپ سرما پہنے سنت ادا ہوگی، شرط یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ کے سرما پہنے، اس نیت سے پہنے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سرمے کو پہنا کرتے تھے. سوال ہے دل کی کوئی کوشش نہیں. اللہ یہ کہ بندہ احرام کی حالت میں اور ایسا سرما ڈالا جو خوشبو والا ہے. کون سا سرما ہے؟ عام سرمے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے نماز کے بعد تسبیح ہم پڑھتے ہیں، آیت الکرسی ہو گئی، تسبیح ہو گئی، تسبیح فاطمہ ہو گئی، درود و سلام کرتے ہیں. وضو نہ ہو تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. وضو 3 کاموں کے لیے ضروری ہوتا ہے، یاد رکھیں. نمبر 1 نماز کے پڑھنے کے لیے خواب پوری ہو. نمبر 2 قرآن شریف کو ہاتھ لگانے کے لیے. نمبر 3 کعبہ مشرفہ کا طواف کرنے کے لیے. یہ 3 کام ہیں جن کے لیے وضو ضروری ہے. ان کے بغیر ان کے علاوہ جتنے کام ہیں وضو ان کے لیے ضروری اور فرض شرط ہے. ہاں بہتر ہے ذکر اذکار سے پہلے وضو شریف سے پہلے وضو کرنا بہتر، لیکن اگر وضو نہیں ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے آپ پڑھ سکتے، کوئی مرکہ نہیں. حتیٰ کہ یہ ذکر اذکار تو ایام مخصوصہ میں ہمارے بہنیں بھی کر سکتی. صلو علی الحبیب. شاید نے پوچھا عورت کے لیے چوڑی پجامہ پہننا جائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے حقیقت ہوئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسی عورتیں آنے والی ہیں، میری امت میں ایسی عورتیں آنے والی ہیں جو باوجود لباس کے فرمایا نہیں کی الفاظیات العاریات کے سنے، باوجود لباس پہننے کے وہ کیا ہوں گی. علماء نے اس حدیث کا کلام دیا، محدثین شراح حدیث یہ عجیب بات ہے، لباس بھی ہوگا نہیں بھی ہوگی. پھر انہوں نے اس کی 2 طرح سے تفسیر ہے. فرمایا یا تو یہ مراد ہے اس حدیث سے کہ لباس کتنا باریک ہوگا، لباس کتنا کہ عورت کے جسم کی رنگت نظر آئے، جس طرح گرمیوں میں بالخصوص پیپر کاٹن کو استعمال کرتی ہوتے اس میں جسم کی رنگت نظر آتی ہے. اسی طرح حال ہی میں لون کے کپڑے، جو لون کے کپڑے آتے ہیں، ان میں کچھ کپڑے ایسے آ رہے ہیں جن کے بازو اور دوپٹہ شگون کا ہوتا ہے. بازو اور دوپٹہ کسی کو ہوتا ہے، یہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اگر نیچے شمیر کا کپڑا استعمال نہ کر رہے ہیں تو ان کے جسم کی رنگت نظر آئے، اس کا پہنا حرام. تو علماء نے کیا لکھا کہ اتنا باریک لباس پہنا ہے، اتنا جس کے باوجود عورت کے جسم کی رنگت ظاہر ہو. حضور علیہ السلام نے ایسی عورتوں کی بات کہ باوجود لباس کے کیا نظر آئیں گے نہیں. دوسری تفسیر کی ہے اتنا ٹائٹ قسم کا لباس پہنے، لباس تو موٹا ہے لیکن اتنا ٹائٹ قسم کا لباس پہنے کہ اس کی پنڈلی کی حالت معلوم، اس کی رانوں کی حالت معلوم، اس کے بقیہ اعضاء باوجود لباس کے ان کی حالت معلوم ہو. تو یہ مراد ہے اس حدیث سے. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو عورتیں ایسا لباس پہنے گی یعنی اتنا باریک ہے اتنا ٹائٹ، فرمایا میرا رب ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا. جنت پہ جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے.
میری بہو بہن سے اپیل ہے، آپ سے بھی اپیل ہے، اپنے گھر والوں کو ایسا بات نہ خرید کے دیا کریں۔ اور بہو بہن سے اپیل ہے، آپ یہودی عورتوں کی سیرت کو چھوڑیں، مدینہ طیبہ میں جو میرے آقا کریم کے گھر والی عورتیں تھیں ان نفوس قدسی عورتوں کی سیرت کو بنائیں۔ یہ تاریخ اور غریب لباس پہننا یہ یہودیت کی سیرت ہے، یہ میرے آقا کریم کے گھر والوں کی سیرت ہے۔ وہ تو ایسے باپ لوگ تھے، ان کے جنازے کو بھی کسی نے نہیں دیکھا، ان کے جنازے کو بھی، اور ہماری عادت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ عیسائیوں کے ساتھ دوستی کرنا جائز، ان کے ساتھ کھانا نہیں، مسلمان کے لیے جائز نہیں، خصوصاً جو ہمارے زمانے کے عیسائی، کیونکہ اہل کتاب عیسائی کی اور بات ہوتی ہے۔ ہمارے زمانے میں ہر عیسائی کا ایک عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کی کیا دیکھیں، مگر بغیر ان کی جو موجودہ تعلیم شدہ چیز ہے اس کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے کیا یہ انجیل میرے پاس موجود ہے، ان کی تعلیم شدہ انجیل اس وقت پڑھی جاتی ہے، میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے کیا کہتے ہیں، ماذ اللہ بیٹے خالص شیخ ہے، تو ان سے نہ دوستی کریں نہ ان کے ساتھ کھائیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب۔ کہتے ہیں کرکٹ میچ دیکھنا ہے، اصل پتہ کیا ہے، مردوں کا میچ ہو رہا ہے اور مرد دیکھ رہے ہیں اور بیچ میں کوئی عورتوں کی تصویر بھی نہیں ہے، اور میچ دیکھنے میں کوئی فرض اور واجب بھی نہیں چھوٹ رہا، فرض اور واجب بھی نہیں چھوٹ رہا، یعنی نفس ہی کرکٹ کوئی حرام نہیں، بھی نفس ہی۔ شرط یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی شریعت کا فرض واجب یا کوئی شریعت کا کام چھوٹنے نہ پائے۔ اب یہ ممکن ہی نہیں کہ عالمی سطح پہ میچ ہو رہا اور وہ کیمرے والا بالخصوص خصوصی لوگوں کو اپنی مووی میں خاص کر کے نہ لے کے آئے، یہ ناممکن، کیونکہ اس کی نگاہ ہوتی ہے ایسے لوگوں کو، کون سی فاحشہ عورت بیٹھی ہے، کون سی بے غیرت اور بے عزت عورت کہاں بیٹھی ہے، اس کو اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے اس کا دیکھنا جائے، اس وجہ سے اس کا دیکھنا جائے کہ نفس سے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، اس کو میں حرام نہیں کرتا کہ نفس سے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، شرط وہی ہے، نہ کوئی شرط ہے تو نہ کوئی دین کا کام ہے، نہ کوئی فرض واجب چھوٹے، نہ کوئی گالیاں کی جائے، تمام باتوں سے ہونا تھا، اور اس میں نیت ہو کہ ورزش ہو جائے گی جو جسم کی کچھ، کیونکہ جسم کے لیے ورزش صحت کے پاس سے میڈیکل کے پاس سے ضروری ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی میں جسم کی ورزش کرتا ہوں اور جان سے وہ پیٹ پردہ نکل جاتا ہے عورت ہے، ایسی ورزش کی اسلام اجازت نہیں دیتا، یہ تو حرام قدم کرنا ہے، حرام کرنا، پیٹ پردہ وہ گھوم رہی ہے، کس اسلام سے اس کی اجازت؟ اس نے گھومنا ہے، اپنے گھر میں لگایا چکر، بھلے ایک مرلے کا ہے چکر لگاتی ہے، چکر لگاتی ہے، وہاں آدھا گھنٹہ وہاں کر کے ایک گھر میں گھومتی ہے، کون روکتا ہے؟